یوگک چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین حضرات، آج ہم لوگ بات کریں گے 3 سے 4 ٹاپک ہیں، اس پہ بات کریں گے، اور پچھلے ویلاگس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، اس میں تھوڑا ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا، اس وجہ سے اڑا کے اور اس میں اپنا ان پبلشڈ کیا گیا، اس میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اسی میں سے کچھ خبریں اس میں جوڑ کے اسی کے ساتھ بات کریں گے۔ پہلی بات ہم لوگ بات کریں گے کہ آخری گیند، وہی جو عمران خان صاحب آخری گیند کی بات کرتے ہیں، اس پہ ناظرین حضرات بڑی زبردست بات ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا ہم لوگ بات کریں گے کہ دوست لیکن بھائی، یہ سعودی عرب کے حوالے سے یہ بات کریں گے۔ تیسری بات کریں گے جو مین اور اہم ٹاپک ہے جو ہم لوگ شروع میں لے کے جائیں گے، وہ ہے اسرائیل مشکل میں۔ اسرائیل کیسے مشکل میں، اس کے بعد پھر بات کریں گے خاموشی، ٹھیک ہے نا، یہ خاموشی، اور اس کے ساتھ پھر ٹچ لگائیں گے کہ یہ دھرنا اور یہ ساری چیزیں نا۔ تو ناظرین حضرات، ابھی پہلے شروع میں ہم لوگ اس کو تھوڑا کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، جو پہلے بھی میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں نے آپ لوگوں سے بات کری تھی کہ اسرائیل ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ بہت بڑی مشکل کیسے، ابھی آپ دیکھنا، میں اس کو پھر سے وہی پچھلے ویلاگ جو ٹیکنیکلی وہ ان پبلشڈ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ابھی میں اس کو بھی اس کے ساتھ تھوڑا جوڑوں گا۔ پرسوں والی وہی خبر اپنا جو جنگ اخبار نے دی تھی کہ یہ اپنی جو برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کی آج رات اس ٹائم آمد متوقع ہے، تو وہ تو گئے تو صحیح، مگر کس لیے گئے، اس کو ابھی ہم لوگ چھوٹی خبروں کے ساتھ جوڑ کے پھر ہم لوگ بتائیں گے کہ کس لیے۔ اچھا، وہ وہاں پہ بات جا کے کیا کریں گے، میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، وہ کس لیے متوقع ہیں۔ اچھا ناظرین حضرات، یہ آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنا ہے، یہ وہ کنٹریز ہیں جس ٹائم حماس نے حملہ کیا تھا اپنا اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، تو اس ٹائم ان ممالک نے اس کی بغیر کسی کیا کہتے ہیں جو کیا بولتے ہیں انکنڈیشنلی ان کو جو نا سپورٹ کیا تھا۔ کس کی سپورٹ کی تھی؟ اسرائیل کی، کہ بھئی ہاں یہ جو نا اسرائیل ابھی اس کے اوپر جو حملہ کرے، بہرحال وہ اسی کی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا تھا ماسب آئے اس چیز کے نا۔ ابھی اس میں کون سی کنٹریز تھے وہ سارے آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک تو یہ برطانوی تھی، اس کو آپ چھوڑتے، ٹھیک ہے نا، ایک برطانوی تھی، ہندوستان تھا، فرانس تھا، اور باقی دوسری کنٹریز تھی جس میں ناروے بھی آ رہا تھا، کینیڈا بھی آ رہا تھا، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اس چیز کو چھوڑ کے یہ وہ ممالک میں سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کی وہاں پر جو امن کہتی، تو اس میں پہلی بات پتہ ہے کس چیز پہ بات کرنے جا رہے تھے، ابھی آپ سن لیجیے اس بات کو ذرا غور سے، اسی کو پھر میں آخری خبر میں لے کے آؤں گا۔ وہ جو راٹرز نے لکھا ہے، جو اخبار نے لکھا ہے، اس کے ساتھ اس کو ہم لوگ جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو وہ کیمرون کس وجہ سے جا رہا ہے، پہلی اس کی بات کون سی ہے، امداد بڑھانے کس کی، غزہ میں امداد بڑھانے، وہ جو بیچارے وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ جو اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں، جو مر گئے یا کچھ شہید ہو گئے یا کچھ ان کی امداد بڑھانے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کس پہ کریں گے، یرغمالیوں کی، ٹھیک ہے، یرغمالی وہ ابھی تک حماس کے پاس ان کے پاس ہیں۔ ناظرین اس پہ غور طلب بات ہے، یرغمالیوں کی رہائی۔ تیسرا، ایرانی حملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اچھا، ایرانی حملہ تبادلہ خیال تو ابھی اس پہ کیا کرنا ہے، میں نے اپنے آپ لوگوں کو پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ یہ ٹھش یہ خیر خرید ہے، مگر اس سے پہلے ابھی ہم لوگ دوسرا اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے، اس میں 2 آپ لوگوں کو خبریں سناؤں گا کہ ایک تو اسرائیل ہیٹس رفح ایز UNRWA چیف وانس، ٹھیک ہے نا، ڈیمونسٹریشنز رمپڈ ان غزہ وار۔ یہ اسرائیل نے اس ٹائم رفح کو نشانہ بنایا جب UNRWA کے سربراہ نے غزہ کی جنگ میں غیر انسانی سلوک کو خبردار کیا۔ اس ٹائم ان لوگوں نے یہاں پہ وہ خبردار کر رہا ہے، اور وہاں پہ وہ شروع ہے اپنا اپنے اس سے بات نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اس نے کرنا کیا ہے، یہی چیزیں کرنی ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسرائیل نے۔ اچھا، دوسری اس کے ساتھ جو خبر تھی وہ پھر کیا تھی، حزب اللہ لانچ میزائلز اینڈ ڈرونز ایٹ نارتھرن اسرائیل۔ اچھا، حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں بھی میزائل اور ڈرون ڈالے ہیں، یہ بھی ذہن نشی رکھ لیں ناظرین حضرات کہ ابھی تک جو حزب اللہ والے ہیں وہ ابھی تک اس کو اسرائیل میں ایک تو یہ ڈرون کہاں سے آ رہے ہیں، میزائل کہاں سے آ رہے ہیں، اس بات پہ بھی سوچنے کی بات۔ اچھا، اس کے ساتھ تیسری جو خبر جو ہم لوگ جوڑیں گے، یہاں پہ دیکھنا کہ US اپنا کیا رزلٹ دے رہا ہے۔ اسی خبر میں آپ دیکھیں گا ناظرین، بالکل چھوٹی نیچے سے لگی ہوئی ہے کہ بائیڈن urges Congress to end emphasis and assent aid to Israel and Ukraine۔ اچھا، بائیڈن نے کانگریس سے تعلق ختم کرنے
کس نے؟ بائیڈن نے کانگریس سے تعطل ختم کرنے اور اسرائیل اور یوکرین کو امداد بھیجنے پر زور دیا ہے۔ ابھی یہاں پہ نظر نظرات یو ایس اپنا رول ادا کر رہا ہے، وہی رول جو سپیریئر والا ہے۔ یہاں پہ بائیڈن نے بھی اپنا رول ادا کر دیا ہے کہ بھائی اس میں کس نے کیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں پچھلے ویلاگ میں جو میرا کٹ گیا تھا اس حساب سے جو ہم نے پبلشڈ ہوا تھا اس میں نے یہی بتایا تھا کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایڈ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یوکرین جو بہت طویل عرصے سے لڑائی لڑ رہا ہے، اس کا تو حق بنتا ہے۔ اس کو تو 6 مہینے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ؟ وہ تو رشیا کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ تو بہت بڑا پاورفل ملک ہے۔ یہ تو اس کے غزہ والوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، یارو مددگار ہے، اس کو پھر بھی ایڈ کی ضرورت ہو گئی۔ چلے اس کو چھوڑ کے ابھی آگے ہم لوگ آتے ہیں۔ یہ ابھی میں آپ لوگوں کو یہ دوسری رپورٹ لگی ہوئی ہے نا ناظرین حضرات، ابھی اس میں دیکھیے گا۔ یہ رپورٹ ابھی آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے کہ یہ کہاں پہ میں آپ لوگوں کو کھینچ کے جا رہا ہوں، یا ذرا لائن اس کو کھینچیے گا۔ Escalation in the clash between Israel and Iran. ابھی یہاں پہ Israel officially said they did not see a strike on an Iranian target in Syria as a proaction and did not tell the US about its mental right before it happened. زبردست بات ہے، ابھی آپ اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ جہاں پہ اسرائیل کی مطلب یہ جا رہا ہے نا، جو حال ہو رہا ہے نا، یہ ناظرین رضا تھی بڑی غور کی بات ہے۔ مگر اس کے ساتھ پھر میں دوسری رپورٹ جوڑ کے پھر میں دونوں کی آپ لوگوں کو ایک ساتھ ہی بتاتا ہوں۔ یہ تینوں کی اسرائیلی جو ریسپانس ہے نا، اسرائیلی ریسپانس ٹو ایران اٹیک سیمز inevitable despite lies. پلیز اس بات کو میں آخری بات کے ساتھ لے جا کے جوڑوں گا جو رائٹرز نے لکھی ہوئی ہے، مگر اس سے پہلے ابھی جہاں پہ اسرائیل کا جارانہ موقف ہے غزہ میں بھوک کا بحران تنازع کے اصل میں جڑ وہ یہ تنازع کی ٹھیک ہے نا۔ ابھی اس کی بھوک ابھی اس کی طرف یہ متوجہ ہونے کس کی طرف، جو غزہ میں جو بھوک کا بحران ہو گیا ہے نا اس کی طرف۔ اچھا، غلط حساب کتاب اسرائیل اور ایران کے درمیان تصادم میں اضافے کا باعث بنا، ٹھیک ہے نا۔ کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ باعث بنا، کس کا؟ ایران اور اس کے درمیان۔ ایران کا اس کی بھوک کے ساتھ کیا کنسرن ہے، اس کو بعد میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے شام میں ایرانی اہداف پر حملے کو اشتعال انگیزی کے طور پر نہیں دیکھا۔ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے شام میں ایرانی اہداف پر حملے کو اشتعالی انگیز کے طور پر نہیں دیکھا، اور اس کے ہونے سے پہلے تک امریکہ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ناظرین نظرات ابھی آپ سنتے جائیں، آگے سنتے جائیں۔ ابھی اتحادیوں کی التجا کے باوجود ایران کے حملے پر اسرائیلی رد عمل ناگزیر لگتا ہے۔ کن کی؟ اتحادی کون سے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ وہی ڈیوڈ کیمرون جو جا رہا ہے نا، اس کے ساتھ آپ کو جوڑ کے دے رہا ہوں، ابھی آپ سنیے گا آگے۔ یہ جملہ رائٹرز میں لا کے میں آپ کو اس پہ جوڑ کے بتا رہا ہوں کہ یہ بول کیا رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ اسرائیل will defend itself Netanyahu says as will call for restraint. اچھا، اس جملے میں بہت بڑی میننگ ہے، ناظرین نظرات یہ سنیے گا۔ Israel will make its own decisions about how to defend itself, Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Wednesday, as Western countries pleaded for restraint in responding. اب اس پہ غور کیجیے گا، responding to a volley of attacks from Iran. Responding volley of attacks from کہاں؟ ایران سے۔ اچھا، ابھی اس کو میں آپ لوگوں کو کیسے جوڑ کے دے رہا ہوں، ابھی آپ ذرا سنیے گا یہ جملہ کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ اتحادی جو کون سے تھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، وہ برطانوی تھے، فرانس تھے، وہ تھے اپنا ناروے تھا، کینیڈا تھا، ایسا۔ اچھا، یہاں پہ ان اتحادیوں کو پتا ہے کیا بتا رہا ہے یہ بینجامن نیتنیاہو صاحب؟ میں آپ لوگوں کو اس کو بات بتاؤں کہ دیکھو ابھی آپ اس کو بتا رہا ہے کیونکہ وہ پہلے تو اس کی بات بتا دیتا ہوں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ کون؟ نیتنیاہو بول رہے ہیں۔ یورپی سفارتکاروں کی جانب سے دستبردار ہونے کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا، کس کو؟ وہ بھی چاہ رہے ہیں فیس سیونگ، جو کنٹریز کے اتحادی ہو کے کھڑی ہو گئی نا،
بھائی یو ایس تو اپنا نکل گیا، اس نے تو ادھر سے سائیڈ ماری ادھر سے سائیڈ ماری، دونوں سے ٹپکی ماری، وہ دیکھا ہم کو ایڈ ویٹ دے کے یہ وہ کر کے یو ایس تو اوور آل ویسے ہی استاد رہا ہے. مطلب میں تجزیہ کر رہا ہوں بھائی جان، مبینہ کسی بھی طور پہ اخبار کے اوپر صرف اس کو کر رہا ہوں. جہاں تک ہم لوگوں کو سمت نظر آ رہی ہے تو یو ایس یہاں سے نکل گیا بھائی جان، اس نے اپنے آپ کو نکال دیا. اب یہ کنٹریز اپنے آپ کو کیسے نکالی کہ بھائی اس کے اوپر ہم لوگوں نے اس کی جو ہوا بنی ہوئی تھی ہم لوگوں نے اس کے کندھے پہ تو فائر یہ سارا ٹپ ٹپ ہی دینا شروع کر دی. مگر یہ تو یہاں پہ ڈز ہو گیا کہ ایک ایران نے حملہ کیا، پتہ نہیں اس کا رن وے ٹوٹا، کچھ بھی ٹوٹا، اسی میں ٹھوس ہو گیا. یہاں پہ وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں فیس یہاں پہ اتحادیوں کو بتا رہے. اچھا بتا کیا رہا ہے ابھی میں یہاں سے یہ بات بتا رہا ہوں. وہ جو میں نے زور دیا نا اس بات پہ کہ یہ بتا رہا ہے دست بدار ہونے کی درخواست کو مسترد کرتے ہیں، اور اس میں جو زور کس بات پہ دیا ہے یہ آپ بات ذرا غور سے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، ریسپونڈنگ ٹو ویلی آف اٹیک فرام ایران، وہ بتا رہا ہے کہ بھائی اگر اسرائیل سے ہمارے اوپر اپنا سوری معذرت کے ساتھ اگر ایران سے ہماری طرف کوئی حملہ ہوا تو ہم لوگ ریٹرنس کریں گے، ہم لوگ ریسپونڈ کریں گے، ریٹرن کریں گے، ریسٹرینٹ کریں گے. ظاہری سی بات ہے بھائی، کوئی بھی کنٹری جب دوسرے کنٹری کے اوپر کریں گے تو آپ اس کی روک تھام تو کریں گے. یہاں پہ یہ نئی جملہ ہے، آپ لوگ ناظرین آتے ساری اخبار پہلے تو 2-3 اخبار نیو یارک ٹائمز اور باقی دوسرے بھی نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر لگی ہوئی تھی اور الجزیرہ کی تھی اور یہ رائٹرز کی تھی. باقی اخبار میں کوئی اسرائیل اور ایران کی جنگ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، کوئی حملے کی کوئی وہ نہیں تھی. یہاں پہ بھی یہی نتنیاہو سے ان کو یہ بتا رہے ہیں، کن کو بتا رہے ہیں؟ یورپی یونین جو اپنا فیس 7 چاہ رہی کہ بھائی ہم لوگ بھی آپ سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ بتا رہی کہ اگر ایران نے ہمارے اوپر حملہ کیا. اچھا وہ بات چلی گئی کہ ہم لوگوں نے بھی ایران کے اوپر وہی جو ریٹالیٹ کرنا تھا وہ بات ختم ہو گئی. ناظرین ناظرات، یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اسرائیل بہت مشکل میں پھنس گئے. ابھی جب یہ اتحادی بھی چلے گئے تو پھر خیر خیریت اس کا حال بھی وہی ہوگا جو باقیوں کا جو ایڈ ویٹ لینے پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ. ابھی دوسری اس سے پہلے کہ میں آخری گیند عمران خان صاحب کی بات پہ بات کروں، اگر اس سے پہلے ہم لوگ ایک بات کریں کہ زبردست قسم کا جو ہمارا دوست ممالک نو ڈاؤٹ دوست نہیں بلکہ بھائی وہ سعودی عرب. دیکھیں ناظرین افضل افضل مروت نے پتہ نہیں کس حساب سے کون سا بیان دیا ہے، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں. مجھے غلط ہے اس چیز سے کہ وہ ملک ہمارے لیے ہمیشہ کھڑا رہا ہے. کون؟ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ ہمارا حرمین شریفین، ہم لوگ ہر حساب سے اس کے ساتھ دوستی، اور وہ کھڑا بھی ہوا ہے ہر زاویے سے. ہم لوگوں نے کیا کام ہے ویسے معذرت کے ساتھ آتے ہوئے کچھ بھی کام نہیں ہے. وہ بیچارہ ہم لوگوں کو پیٹرول یہ وہ جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ کو ابھی بھی ان کے ڈالر پڑے ہوئے. تو یہ کس حساب سے اس نے جو ملا دیا؟ مجھے نہیں لگ رہا عمران خان صاحب نے ایسے کیا گا. وہ بھی اس کے لیے اپنا جو محمد بن سلمان کو ایک اس نے ریکویسٹ پریس کانفرنس کری، اس نے اس کو ریکویسٹ کی. ویسے تو مطلب وزیر اعظم اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں اتنے بڑے بادشاہوں کے سامنے، مگر وہ تو ویسے ہی فقیر بنتا ہے اپنا عمران خان صاحب. اس نے اس کو کہا کہ میرے قیدی جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان قیدیوں کو آپ چھوڑ دیں. یہ قیدیوں کو ظاہری سی بات ان کی گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قیدی کس طریقے سے چھوٹتے ہیں، کہ وہ چھوٹتے ہیں مثال کے طور پہ اپنے گھروں کی طرف واپس آتے ہیں تو ان کے لیے کتنا سرمایہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہرحال اس نے کہنے کا مقصد محمد بن سلمان نے ابھی وہ بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی تو وہاں سے آرڈر ہو گیا تو ہم کو چھوڑ دیا تھا. اس سے بڑھ کے بات نہیں ہو سکتی تھی. عمران خان صاحب میرے خیال میں ان چیزوں میں سوال ہی پیدا نہیں، اس نے کس حساب سے دے دیا. اور میرے خیال میں سعودی عرب ان چیزوں میں پڑتا بھی نہیں ہے کہ بھائی اس کی گورنمنٹ وہ تو سب کے ساتھ ان کا کام پاکستان کو سلامتی اور ساری چیزیں دیکھنی ہے. تو بہرحال میں یہی بولوں گا وہ دوست نہیں لیکن بھائی. تیسری بات ہم لوگ یہ خاموشی نواز شریف صاحب کی بات ہے، اس پہ بات جانے سے پہلے تھوڑا سا میں کا ٹچ ماریں گے. ناظرین پچھلے بھی میں نے ویلاگ میں کیا تھا مگر وہی انپبلشڈ ہو گیا ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل فالٹس. اس پہ ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ فیض امین صاحب سے الگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو فیض امین صاحب سے الگ کر، کوئی بھی آرمی کا آفیسر کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، کسی کو اللہ معافی دے، مجھے تو نہیں لگتا ہے کوئی اسے بات کو ہٹائے یا سامنے رکھے یا کچھ بھی کرے. بہرحال میں ایسے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی آرمی کا آفیسر ہے، یہ جو دھرنا ہوا اس دھرنے میں اس نے مثال کے طور پہ فیض امین صاحب کو ہٹا دے، جنرل باجوہ صاحب کو بھی ہٹا دے، کوئی بھی تھا وہاں پہ اتنا بڑا تضاد. ایک بندہ آرمی آفیسر
جا کے اپنی اس نے نوکری کو بھی داؤ پہ لگا دیا, اپنی باقی چیزوں کو بھی داؤ پہ لگا دیا. اس نے کہا کہ یار مجھے فیصلہ کیا آنا ہے, کوئی کیا ایکشن اٹھائے گا, کوئی کیا حملہ کرے گا, کچھ وہ خود ہی چل کے جا رہا ہے ان کے پاس معاہدہ کر رہا ہے, سائن کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے. اس تنازع کو روک رہا ہے جس میں فساد ہونے والا ہے, لوگ پریشان ہے, پھڈا لڑائیاں, آگے اس کا مستقبل تھا بڑا ڈینجرس نظر آ رہا تھا. وہ بندے کی اس میں کیا غلطی تھی جو اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا؟ مجھے آپ لوگ ایسے ایک نیوٹرل ہو کے ایسے بات سوچیں یار, اس فساد کو چھوڑ کے ایسے سوچیں کہ وہ بندہ کون بولتا ہے کہ یار میں اپنی نوکری کو داؤ پہ لگاؤں, یا وہ تو اپنی نوکری کو داؤ پہ لگا کے اس بغیر کسی سے پوچھے, کیونکہ اس کا جو سپاہ سالار تھا وہ وہاں پہ نہیں تھا, کسی باہر کنٹری میں تھا. اچھا یہ چلو کسی سے بغیر پوچھے, وہ عدالت میں بھی کیس چل رہا تھا, کچھ بھی چل رہا تھا, مگر اس ٹائم اگر یہ ان چیزوں کو نہ روکتا جا کے اپنی وہ اس نے ساری کریڈیبلٹی داؤ پہ لگا کے اس فساد کو روکنے کے لیے اس نے کیا غلط بات کی. ابھی اس کا میں دوسرا آپ لوگوں کو اس کا جو پہلو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایسے ہم لوگ نیوٹرل ہو کے سوچیں اس بات پہ, یہ نہیں کہ یار ہم لوگ دیکھیں اس لکیر کو کھینچیں. ابھی جو خدا نخواستہ اللہ معافی دے کے پی کے میں یا بلوچستان میں یا باقی جگہوں پہ جو یہ طوفان, آندھی, زلزلہ یا یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, جب تک ڈپٹی کمشنر یا کوئی اس کو بلاتا ہے پاک افواج کو تو پھر وہ جائے, یا وہ خود سے جب چلی جاتی ہے اس کو روکنا, بچوں کو نکالنا, پانی سے اٹھانا, ملبے کو اٹھانا, ساری چیزیں. وہ جو اپنی جان جاؤ میں اپنے, وہ بھی تو اپنے بچے چھوڑ کے پیچھے جاتے ہیں نا دوسروں کو بچوں کو بچانے کے لیے. بھائی سچی بات ہو تو آپ لوگ تھوڑا تو یار اس کو تو تھوڑا تو ریلائز کرو نا یار. ہر چیز مطلب پولیٹکس, سیاست جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں سیاست, تو وہی عربی کا لفظ ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ کسی چیز کو وہ کرنا, مگر یہاں پہ تو پتہ نہیں ہم لوگ اس کی میننگ ہی پتہ نہیں کیا نکالتے ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ کو شو موٹو یا کوئی ایسی چیز لی جائے نا, کسی سیاستدان کی طرف سے کہا جائے کہ بھائی یہ لوگ ایسے کیوں جا رہے ہیں, جا کے اس بچوں کو بچا رہے ہیں, یا طوفان میں آندھیوں میں کیوں گھس رہے ہیں. ہم لوگ جائیں گے, ہماری پولیس جائے گی, ہمارے بیوروکریٹس جائیں گے, یا ہمارے دوسرے لوگ جائیں گے سے نہ کرو یار. غلط جو صحیح بات ہے اس صحیح بات کو صحیح مانو, جو غلط بات ہے اس غلط ہو تو غلط بات. تو اس ٹائم اس نے بڑے تنازع کو روکا. پتہ نہیں یہ رپورٹ ابھی بھی میں حیران ہو رہا ہوں, رپورٹ آئی نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, رپورٹ پہ بحث کی جائے رہی, یہ کرنی, وہ اے آر وائی پہ وہ کومن صاحب کا پروگرام ہے, وہ دو پتہ نہیں اس نے دانشور کہاں سے پکڑ کے لے آئے. وہ ایک تو پیپلز پارٹی کا ہے, دوسرا نون لیگ ہے, سامنے بھائی سامنے پارٹی بنے ہوئے ہیں, پھر بولتے ہیں کہ بھائی تم پی ٹی آئی کو فلانے کو الزام لگاتی. یار ایسے نہ کرو بھیا, اس میں کوئی چیز ہے نہیں. یہ ایک نے اپنے ملک کو بچانے کی خاطر اتنا بڑا تنازع روکنے کی خاطر اس نے اپنا انٹریکشن کیا, اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے گئے. بھائی یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, معذرت کے ساتھ ناظرین نظرات آپ آگے ہم لوگ چلتے ہیں. خاموشی, نواز شریف صاحب کی یہ خاموشی کیا ہے, چھپی ہوئی ہے کبھی جاوید لطیف کے الفاظ میں, کبھی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی. اس کو اپنی پارٹی والے بول رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ معذرت کے ساتھ بھی ادبی معاف ہو, تو بول رہے ہیں بابلے ہو گئے. بھائی ان کی سیریس مطلب سیریس نہیں لو تو بابلے ہی ہو گئے نا, اور کیا, کیونکہ ہم لوگوں نے ہار دیا ہے. ابھی نواز شریف صاحب کی یہ آپ لازمی سننا ناظرین نظرات, اس کے تھرو کیا یہ عمران خان صاحب کی طرف ہاتھ تو بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 8 ہاتھ ہو گئے. معذرت بے ادبی ماں نواز شریف صاحب. ابھی اس پہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اس کو ہم لوگ ٹچ مارتے ہیں وہی آخری گیند کے ساتھ, جو میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں. وہ بار بار کیا بتا رہا ہوں کہ اس کا عمران خان صاحب کا کوئی موڈ نہیں ہے. وہ آخری گیند آخری بال تک بولتے ہیں نا, میں لڑوں گا, وہ آخری بال ابھی تک اسی کے ہاتھ میں ہے. بھائی جان وہ بول رہا ہے میں ان کو ٹائم بھی دے رہا ہوں, اسپیس بھی دے رہا ہوں, مجھے سچ ایسی کوئی جلدی نہیں ہے, یہ اپنا کام کریں, چلائیں, دیکھیں رزلٹ کیا. رزلٹ آپ لوگوں کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, جبکہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں. اس سے پہلے بھی 6 مہینے 8 مہینے یا 16 مہینے جتنی بھی گورنمنٹ تھی, کچھ رزلٹ نکلا نہیں نکلا. رزلٹ نکلنے کے لیے ابھی کیا ہونا ہے, یہی جو خاموشی توڑتی ہوئی آ رہا ہے نا نواز شریف صاحب, جو اس کو خاموشی سے میسج دے رہا ہے کہ آخری گیند کروا. آخری گیند کس کو بول رہا ہے, عمران خان صاحب کو بول رہا ہے. خاموشی کس کے تھرو, جاوید لطیف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کو, کہ وہ لوگ ہار گئے ہیں, ابھی ہار گئے ہیں, اب تو ہے کچھ بھی, اللہ معافی دے. دونوں ہاتھ جوڑ کے, کیونکہ یہی بار بار بولتے تھے کہ اس کو سزائے دو, اس کو سزا دے دی. وہ تو بیٹھا ہوا ہے خیر شریعت,
مجھے جو لگ رہا ہے ناظرین مبینہ طور پہ میں ایسے مطلب وہ نہیں ایک لائن کھینچ رہا ہوں، مطلب ایک لکیر کھینچ رہا ہوں کہ یہ خاموشی یہ عمران خان صاحب کو پوش کر رہے ہیں کہ وہ آخری گیند جو تمہارے پادو پین. عمران خان صاحب بول رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے لہور ہونا، دل میں طاقت ہے نہ تیگر میں حال باقی. ابھی تم لوگوں کے اندر اتنی کوئی حالت نہیں ہے بھائی جان جو میں آخری گیند اگر میں پھینکوں گا تم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، اسی لیے میں اور اسپیس دے رہا ہوں تاکہ میں گیند بھی نہ پھینکوں اور تم لوگ میدان چھوڑ کے وکٹیں چھوڑ کے بھاگ بھی جاؤ. اس کے بعد میں میدان میں اتروں گا، پھر جو کھیل کھیلیں گے اس کا الگ ہی رزلٹ ہوگا. تو ناظرین کی تھوڑی بہت بات تھی، اس کے لیے اگر کوئی غلط بات لگی اس کے لیے معذرت خواہوں. اللہ حافظ.